بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تحرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 116 تھا. 122 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 116 تا 122 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت جس وقت ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں کو تم سب کے سب سجدہ کرو. تم سب کے سب سجدے میں گر پڑو. تم سب کے سب سجدہ کرو لِآدَمَ، آدم کو. فَسَجَدُوا، پس سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا. فَسَجَدُوا، پس سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے. إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى، مگر ابلیس اس نے انکار کیا. فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، إِنَّ هَذَا، بے شک یہ ابلیس عدو لک، تیرا دشمن ہے. وَلِزَوْجِكَ، اور
تیرے جوڑے کا دشمن ہے اور تیری بیوی کا دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّهُمَا، پس یہ تم دونوں کو نہ نکلوا دے، مِنَ الْجَنَّةِ، جنت سے، فَتَشْقَى، پس مشقت میں پڑ جاؤ گے تم، اِنَّ لَكَ، بے شک تیرے لیے، اللہ یہ ہے کہ بہشت میں نہ تو نجوع فیہا، بے شک تیرے لیے بہشت میں جنت میں نہ تو بھوک ہوگی، ولا تعریٰ، اور نہ ہی ننگے ہوگے، وَأَنَّكَ، اور بے شک آپ کو، لا تَظْمَأُ فِيہا، بہشت میں جنت میں پیاس ہوگی، وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ ہی دھوپ ہوگی، فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، پس وسوسہ ڈالا آدم کو شیطان نے، قال، شیطان نے کہا، یا آدم، اے آدم، هل أدلک، کیا میں تیری رہنمائی کروں، علی شجرۃ الخلد، ایسے درخت پر جو ہمیشگی کا ہوگا، وملک لا یبلی، اور ایسے ملک پر کہ جو کبھی پرانا نہ ہوگا، فَأَكَلَا مِنْهَا، پس ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا، فَبَدَتْ لَهُمَا، پس ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے، یعنی آدم اور حوا علیہم السلام کے لیے، سوآتہما، ان دونوں کی شرم گاہیں، وَطَفِقَا، اور وہ دونوں ڈالنے لگے، یخصفان، چمٹانے لگے، علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں، وعصا آدم، اور آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، ربہ، اپنے رب کی، فغوی، پس وہ چوک گئے، ثم اجتباہ، پھر ہم نے منتخب کیا آدم، ثم اجتباہ، پھر منتخب کیا آدم کو، ربہ، اس کے رب نے، فتاب علیہ، پھر رجوع کیا اس کی طرف، وہدا، اور اسے ہدایت دی۔ کل کے سبق کے آخری آیت، وَلَقَدْ عَهِدْنَا، اس میں آپ نے اس بات کو سنا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تاکید کی آدم کو اس سے پہلے، کس چیز کی تاکید کی؟ فنسیہ، جس بات کی تاکید کی اس بات کو آدم بھول گئے، اور آدم علیہ السلام کو نہ پایا پختگی کے اعتبار سے۔ وہ کون سی بات تھی؟ کہ جس بات کی تاکید اللہ نے فرمائی اور آدم علیہ السلام اس بات سے چوک گئے، بھول گئے، تو کون سی بات تھی؟ تو اللہ پاک نے آج کے اس سبق میں اس بات کو بیان فرمایا کہ وہ بات کون سی تھی جس کی تاکید فرمائی۔ اس سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیے، تین طرح کی مخلوقات ہیں جو ذوی العقول کہلاتی ہیں، یعنی عقل والی تین مخلوقات ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے
عقل عطا فرمائی، ذوی العقول جنہیں بنایا، عقل کی نعمت سے انہیں نوازا۔ ایک مخلوق جس کو اللہ نے عقل عطا فرمائی وہ ہے فرشتوں کی، دوسری مخلوق جو ذوی العقول کہلاتی ہے وہ ہے جنات کی، تیسری مخلوق جو ذوی العقول کہلاتی ہے وہ ہے انسانوں کی۔ تو تین مخلوقات ہو گئی، نمبر ایک فرشتوں کی، نمبر دو جنات کی، نمبر تین انسانوں کی۔ تو یہ تینوں مخلوقات ذوی العقول مخلوق کہلاتی ہیں، ان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی۔ اب ان تینوں مخلوقات میں فرشتے وہ ہیں جن کو اللہ جل جلالہ نے نور سے پیدا کیا، اور یہ نور وہ نور نہیں جس کا ذکر میرے رب نے اللہ نور السماوات والارض میں فرمایا کہ اللہ ہی کا نور ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ تو یہ وہ اللہ رب العزت کی صفت نور نہیں جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، بلکہ یہ نور اللہ کی مخلوق ہے۔ جس طرح انسان اللہ کی مخلوق، جنات اللہ کی مخلوق، آسمان اللہ کی مخلوق، زمین اللہ کی مخلوق، چاند سورج ستارے سیارے اللہ کی مخلوق، ہواؤں کا نظام اللہ کی مخلوق، گرمی سردی اللہ کی مخلوق، دریاؤں کی موجیں اللہ کی مخلوق، یہ فضا، یہ دریا، یہ زمینیں، یہ آسمان، یہ سورج، یہ ستارے، یہ انسان، یہ جنات، یہ دھوپ، یہ سردی، یہ گرمی، یہ چرند پرند حیوانات، جس طرح یہ سب کی سب اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طرح اللہ کی ایک مخلوق نور کی بھی ہے۔ جو اللہ کی مخلوق نور والی ہے، اس نور کے مادہ سے میرے رب نے ان فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ یہ فرشتے اللہ کی مخلوق جو نور کی ہے، اس نور والی مخلوق کے مادہ سے میرے رب نے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ پھر ان فرشتوں کی نہ تو ان کو کھانے کی حاجت، نہ ان کو پینے کی حاجت، نہ ان کو بیوی کی حاجت، نہ ان کو اولادوں کی حاجت۔ اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو اپنے امر کن سے پیدا فرمایا، سو یہ پیدا ہو گئی۔ نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، نہ ان کی کوئی شادیاں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو اپنی عبادت کا حکم دیا اور مختلف کاموں کی ذمہ داریاں ان کو سونپ دی۔ کہیں پر یہ انسانوں کی حفاظت کے لیے 24 فرشتے مامور ہیں، کہیں پر کرامن کاتبین انسانوں کے اعمال نامہ لکھنے کے لیے مامور ہیں، کہیں پر آسمانوں کو تھامنے کے لیے فرشتے مامور ہیں، تو کہیں پر اللہ رب العزت کی بارش جو زمین پر برس رہی، اس کو جو ہے وہاں تھامے ہوئے ایک ایک بوند کے ساتھ جو ہے ہزاروں فرشتے زمین پر لانے کے لیے مقرر ہیں۔ تو کہیں پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو سزا دینے کے لیے فرشتوں کو مقرر، حساب کتاب کرنے کے لیے منکر نکیر کی صورت میں فرشتوں کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی، تو کہیں پر جہنم میں عذاب دینے کے لیے فرشتوں کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی، تو کہیں پر فرشتے تسبیحات میں لگے ہوئے، کہیں پر فرشتے تحمیدات میں لگے ہوئے، کہیں پر فرشتے تقدیس میں لگے ہوئے، کوئی رکوع میں جھکے ہوئے، کچھ سجدے میں پڑے ہوئے، کوئی قیام میں کھڑے ہوئے، ہر وقت اللہ کی عبادت پر لگے ہوئے ہیں۔ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی یہ مخلوق فرشتوں کی نہیں کرتے کہ کہیں پر اللہ کی معصیت کر لے، کہیں پر اللہ کی نافرمانی کر لے، کہیں پر رب کے حکموں کو توڑ دے۔ ایسے مادہ میرے رب نے ان فرشتوں میں رکھا ہی نہیں، ان میں نیکی کا وعدہ ہے، نیکی میں لگے ہوئے، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ دوسری مخلوق ہے جنات کی۔ جنات کی مخلوق کو میرے رب نے آگ سے پیدا کیا، جنات کی مخلوق کو میرے رب نے آگ سے پیدا کیا، ان کو بھی عقل عطا فرمائی۔ تیسری مخلوق ہے انسانوں کی، انسانوں کو میرے رب نے مٹی سے پیدا کیا، منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں لٹائے گا، مٹی سے پھر ایک دن زندہ کر کر حشر کے میدان کو جمع کرے گا۔ تو اللہ پاک نے انسانوں کو اور جنات کو، اللہ پاک نے ان دونوں میں نیکی کا مادہ بھی رکھا، بدی کا مادہ بھی رکھا۔ جنات میں بدی کا مادہ غالب ہے، انسانوں میں نیکی کا مادہ غالب ہے۔ دونوں مخلوقات دنیاوی ہیں جن سے میرے رب نے حساب لینا ہے، اور ان دونوں مخلوقات کو میرے رب نے عبادت کا ذمہ داری ان پر مقرر کر دی کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے، لیکن اختیار دے دیا کہ تمہارے سامنے یہ راستے ہیں، ایک ابلیس کا راستہ ہے، ایک رحمان کا راستہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم ابلیس کے راستے پر چلتے ہو یا رحمان کے راستے پر چلتے ہو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تمہارا رب نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان دونوں مخلوقات کو سزا ملے گی، اور ان دونوں مخلوقات کو جو کامیاب زندگی گزار کر گیا انہیں انعامات بھی ملیں گے۔ اب انسان نے دیکھنا یہ ہے کہ ابلیس کے راستے پر چلے گا یا رحمان کے راستے پر چلے گا۔ رحمان کے راستے پر چلنے سے کامیابی ہے اور ابلیس کے راستے پر چلنے پر ناکامی ہے۔ تو اللہ پاک نے ان جنوں کو آگ سے پیدا کیا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اس لو سے، آگ سے جو آگ بلندی کو چھوتی ہے، اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اس آگ سے میرے رب نے ان جنوں کو پیدا فرمایا ہے، اور انسانوں کو میرے رب نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اب جب وہ وقت آیا جس وقت آدم علیہ السلام کو میرے رب نے اس کا ایک سانچہ، اس کا ایک ڈھانچہ تیار کر دیا اور ایک انسان بن گیا، اور اس میں ایک روح بھونک ڈالی، اور پھر فرمایا اے فرشتوں تم سب کے سب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ اب فرشتوں نے جو نور سے پیدا ہوئے انہوں نے ذرا بھر بھی اس میں تاخیر نہ کی، فوراً سب کے سب فرشتے سجدے میں گر گئے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، کہ اللہ نے فرمایا سب، کلہم بتلا رہا ہے کہ تمام کے تمام فرشتے، ایک فرشتہ بھی ایسا نہ تھا جو سجدے میں نہ پڑا۔ اور پھر اجمعین کا لفظ بتلا رہا ہے کہ سب فرشتوں نے اکٹھے سجدے دیا، جس طرح ایک امام کے پیچھے تمام نمازی مقتدی ایک امام کے پیچھے ایک ساتھ رکوع کرتے، ایک ساتھ قیام کرتے، ایک ساتھ سجدے میں جاتے، ایک ساتھ سلام پھیرتے، تو اسی طرح رب کا حکم ہونا تھا اور فرشتوں کا فوراً آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر جانا تھا۔ لیکن ہوا کیا، فرشتے تو سب کے سب سجدے میں چلے گئے رب کے حکم سے، لیکن الا ابلیس ابا، ابلیس اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں تو نہیں کرتا اس کو سجدہ، انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ آگ بلندی کو چھوتی ہے، مٹی قدموں کے نیچے روندی ڈالی جو ہے جاتی ہے، تو آپ نے اس کو مجھ سے ادنا پیدا بنا کر پیدا کیا، قدموں کے نیچے روندی جاتی ہے، اور مجھے اعلیٰ پیدا کیا کہ میں جس چیز سے پیدا ہوا وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہے، وہ پروان کی طرف چڑھتی ہے، بلند ہوتی ہے، تو میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ تو اس نے انکار کر دیا۔ اب اگر دیکھا جائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر تو عقل ہوتی تو فرشتوں میں ہوتی، کہ فرشتوں کو تو اللہ نے نور سے پیدا کیا جن میں ذرا بھرا بھی بدی کا مادہ نہیں ہے، تو اگر اس بات پر عقل دے، اگر وہ دعویٰ کرتے کہ ہمیں افضل بنایا تو فرشتے کہتے، لیکن فرشتوں نے ایسا نہ کیا، انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ حکم کس کا ہے اور اس حکم کو ماننا ہے، انہوں نے پلک جھپکنے کے برابر فوراً حکم کی تعمیل فرمائی اور فوراً سب کے سب سجدے میں گر گئے، اور یہ ابلیس اس نے انکار کر دیا۔ اب ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اللہ نے تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ،
ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو، للملائکۃ اسجدوا، اے فرشتوں ہم نے کہا فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو، کسے کرو؟ لآدم، آدم کو کرو، فسجدوا تو سب کے سب سجدے میں گر گئے، سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ حکم تو ہوا فرشتوں کا، تو ابلیس کا انکاری کا تذکرہ کیسے ہوا؟ تو اللہ پاک نے دیکھیں قرآن مجید میں بعض حصے کو قرآن پاک کا بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ ایک جگہ پر اجمال ہے تو دوسری جگہ پر اس کی تفصیل ہے، تو یہاں پر میرے رب نے اجمال ذکر فرمایا، دوسرے مقام پر میرے رب نے تفصیل بیان فرمائی کہ اللہ پاک نے وہاں پر فرمایا کہ اے ابلیس تو یہ تو بتا، قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب تجھے حکم دیا میں نے کہ تو سجدہ کر تو تو نے کس چیز سے تجھے روک دیا؟ قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تو میرے حکم کی تعمیل کرتا اور سجدہ کر لیتا، کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کی بنا پر تو نے مجھے آج میرے حکم کو نہ مانا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا؟ تو اس وقت اس نے پھر جواب دیا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتنی من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، تو میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اب اس نے یہ منطق لڑائی اور اکڑ گیا، غرور آ گیا، تکبر آ گیا اور اللہ رب العزت کے حکم کو اس نے نہ مانا، اللہ کے حکم کو اس نے نہ مانا۔ آپ ایک واقعہ مفسرین نے نقل فرمایا اس بات کو سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے مثنوی شریف، یہ فارسی زبان میں ہے، بعد میں اس میں علماء نے اس کا ترجمہ اردو میں بھی کر دیا، عربی میں بھی ہو گیا، مولانا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے۔ مثنوی شریف اشعار پر مشتمل یہ کتاب ہے، اشعار کی صورت میں ایک واقعہ بیان کیا اس کتاب کا اندر۔ واقعہ کیا ہے؟ ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی نیک دل انسان تھا، نیک بادشاہ تھا، اس نے ہندوستان پر چڑھائی کی اور ظالموں سے نجات دلائی اور خود حکومت پر مامور ہو گیا، حکومت کی۔ تو اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا ایاز، اس کا ایک وزیر تھا اور اس کی عمر تھی تقریباً 7-8 سال۔ عام طور پر سلطان محمود غزنوی جو ہے اس بچے کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تاکہ امور مملکت کو یہ سمجھ سکے، تو یہ ایاز کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ اچھا آپ کو یہ بتاؤ یہ ایاز کی قبر کا ہے، آپ کا یہاں پر لاہور کے اندر جو بازار ہے، لاہور کے اندر جو بازار ہے، لاہور کے علاقے میں ایک بازار ہے یہاں پر قریب ہی، تو اس بازار کے اندر ایاز کی قبر ہے، شہر شالوی کے قریب، اردو بازار کے قریب، نام ذہن میں نہیں آ رہا بازار کا، تو اس بازار کے اندر اس کی ایاز کی قبر ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو اس سلطان محمود غزنوی کی پورے بر صغیر پر حکومت تھی۔ اس وقت ایاز کو اپنے پاس بٹھایا کر، یہ بچہ بہت سمجھدار تھا، یہ بچہ بہت سمجھدار تھا۔ اب جو بڑے بڑے اس کے وزیر تھے، مشیر تھے، وہ بڑا حسد کرتے کہ اس چھوٹے سے بچے کو بادشاہ اپنے پاس بٹھاتا ہے اور اس سے زیادہ مشاورتیں کرتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، تو اس میں ہماری بڑی توہین ہے۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ آپ اس بچے کو اپنے پاس نہ بٹھایا کریں، اس بچے کو آپ اپنے پاس نہ بٹھایا کریں۔ اب بادشاہ نے اس وقت تو خاموشی اختیار کی، ان کے اس بات کو کوئی جواب نہ دیا۔ تو ایک وزیر سے ایک مرتبہ فرمایا، کہا کہ اے وزیر تو پتھر کل کے ایک پتھر اپنے پاس لا کر رکھ، جب میں تجھ سے کہوں گا تو میرے پاس اسے پیش کرنا۔ تو کل کی مجلس میں اس پتھر کو پیش کیا گیا بادشاہ کے کہنے پر، اور بادشاہ نے جس وقت ہندوستان پر حملہ کیا تھا، سومناتھ ایک مندر تھا، اس مندر کو موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے پوری طرح سجایا ہوا تھا۔ جب ہندوستان پر حملہ ہوا تو اس پر حکومت ہوئی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس مندر میں جتنے بھی ہیرے تھے، جواہرات تھے، موتی تھے، وہ سب کے سب
ان کی مملکت میں آ گئے، ان کے خزانے میں آ گئے، تو آپ نے ایک قیمتی پتھر، جو سارے وزیر اس مجلس میں جمع ہو گئے، سارے مشیر اس مجلس میں جمع ہو گئے، تو ایک قیمتی پتھر اپنی جیب سے نکالا اور وزیر سے کہا کہ اس پتھر کو لایا جائے، جس پتھر پر اس قیمتی موتی کو رکھنا تھا، پتھر لایا گیا اور ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اب وہ قیمتی موتی نکالا، پھر ایک وزیر کو بلایا کہ اس موتی پر توڑی کے ذریعے اس موتی کو توڑو۔ اب وہ وزیر کہنے لگا بادشاہ یہ تو بہت قیمتی موتی ہے، اسے ہم کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اس نے انکار کر دیا کہ یہ ٹوٹ گیا، یہ ضائع ہوگا۔ اب دوسرے وزیر کو بلایا، اس نے کہا کہ اس کو توڑو، اس نے بھی یہ کہا کہ یہ بہت قیمتی ہے کہ اس کو توڑنا نہیں چاہیے، اس نے بھی انکار کر دیا۔ تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا، کئیوں کو بلایا، جب دیکھا کہ سب انکار کر رہے ہیں اور اس کی قیمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایاز سے کہا ایاز تم اٹھ کھڑے ہو اور اس موتی کو توڑو۔ اب ایاز نے بلا تاخیر اس موتی کو توڑ دیا، ذرا بھر بھی انتظار نہ کیا اور اس موتی کو توڑ ڈالا۔ اب سلطان محمود غزنوی نے اس سے پوچھا، میں نے فلاں وزیر کو بلایا، اس نے اس کی قیمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو توڑنا پسند نہ کیا، فلاں کو بلایا اس نے بھی نہ توڑا، فلاں کو بلایا اس نے بھی نہ توڑا، تیرے دل میں ایسی کیا بات آئی کہ تو نے اس کو توڑ دیا؟ اب ایاز کہنے لگا بادشاہ سلامت، میرے سامنے دو چیزیں تھی، ایک چیز تھی اس موتی کی قیمت، دوسری چیز تھی آپ کے حکم کی قیمت۔ تو میری نظروں میں آپ کے حکم کی قیمت یہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے بنسبت اس موتی کی قیمت کی، تو میں نے آپ کے حکم کی قیمت کو ترجیح دی، اس بجائے یہ کہ میں اس موتی کی قیمتی پنے کو ترجیح دیتا۔ تو بادشاہ سلامت نے یہ بادشاہ نے پھر فرمایا کہ دیکھو کہ اس ایاز کو میں نے حکم دیا تو میرے حکم کی اس نے لاج رکھی، اب بتاؤ کہ یہ زیادہ عقل مند ہے یا تم زیادہ عقل مند؟ تم نے موتی کو ترجیح دی اور اس نے میرے حکم کو ترجیح دی۔ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ یعنی جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اس مثال کو بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس کاش کہ اپنے رب کے حکم کو دیکھ لیتا، بنسبت اس کے کہ وہ جو منطقیں گھڑنے لگا کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، اس نے اس بات کو کیوں نہیں سوچا کہ حکم کون سی ذات دے رہی ہے؟ کاش کہ وہ اس چیز کو اپنی نظروں میں اس دل میں بٹھا لیتا کہ یہ حکم اللہ کا ہے، میں یہ چیز کو نہ دیکھوں کہ اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، یہ دیکھتا کہ حکم کس نے دیا ہے۔ جب حکم اللہ کی ذات دے رہی ہے تو جس چیز کی طرف بھی دے رہی ہے، جس چیز کے لیے بھی دے رہی ہے، تو میں چون چاہ کیے بغیر ہم سبحانہ وتعالی کے حکم پر عمل کر لیتا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیتا۔ لیکن اس بدبخت کی عقل ماری گئی اور یہ اکڑ گیا اور قیامت تک کے لیے اسے ذلیل کر دیا گیا اور اسے پھٹکار دیا گیا اور اسے دربار سے نکال دیا گیا۔ اب یہ دربار سے نکل گیا، اب یہ حسد کے آگ میں جلنے لگا، اب یہ تکبر میں مزید بڑھ گیا، اب یہ حسد میں جلنے لگا، بڑھ گیا۔ اب اس نے کہا کہ میں اے اللہ تیری مخلوق کو تجھ سے دور کروں گا، تیری مخلوق کو میں جہنم کی طرف لے جاؤں گا اور اسے جہنم میں داخل کرواؤں گا۔ تو ابلیس نے رب سبحانہ وتعالی کو چیلنج کر دیا، اب اللہ جو تمہارا رب ہے، میرا رب ہے، فرشتوں کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، اب اس بڑی ذات کو، اس حقیقی بادشاہ کو یہ ابلیس چیلنج کر رہا ہے۔ آج میرے باپ کو کوئی چیلنج کر دے تو میرے غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا والد کو جو چیلنج کرے اور اس میں میرے والد کی رسوائی ہو، ذلت ہو، تو میرا اور آپ کا پوری کائنات کے خالق اللہ سبحانہ وتعالی کو چیلنج کر رہا ہے ابلیس کہ میں زنا کروا کر تجھ سے دور کرواؤں گا، سجدے غیر کو کروا کر تجھ سے دور کرواؤں گا، رشوتیں دلوا کر تجھ سے دور کرواؤں گا، حسد کے آگ میں تیری مخلوق کو جلا کر تجھ سے دور کروں گا، زنا کروا کر تجھ سے دور کروں گا اور سود کھلا کر تجھ سے دور کروں گا، جھوٹ بلوا کر تجھ سے دور کروں گا، رشتے ناطوں میں دراریں پیدا کر کے تجھ سے دور کروں گا، قرآن سے دور کروں گا، مساجد سے دور کروں گا، بازاروں کے قریب کروں گا، بے حیائی ان کی زندگیوں میں لاؤں گا اور تجھ سے دور کروں گا۔
آج اس وقت ابلیس نے تمہارے رب کو چیلنج کیا اور ہم لوگ ابلیس کی اتباع میں زندگی بسر کرتے جا رہے اور خالق کی نافرمانی کرتے جا رہے. میرے آپ کی غیرت اس بات کو گوارا کیوں نہیں کرتی؟ اس ابلیس نے اللہ کے ذات کو چیلنج کیا تو میں اپنے رب کو جس ذات میں جس ملعون نے چیلنج کیا اس کی جو ہے دعوے میں اس کی جو ہے مقاصد میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گا. میرے آپ کو غیرت اس بات کو پسند کیوں نہیں کرتی، کیوں نہیں جاگتی، کیوں نہیں میرے اندر یہ جذبات آتے کہ میں نے ابلیس کی نہیں ماننی، میں نے رحمان کی مان لی. تو اس ابلیس نے تکبر کیا، غرور کیا اور اللہ رب العزت کو چیلنج کیا. میرے رب نے اس کا ذکر فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ، بس ہم نے کہا اے آدم، جب دیکھا کہ الا ابلیس ابا، ابلیس نے انکار کر دیا اور رب نے اسے دربار سے نکال دیا. اب اس نے مزید اللہ سے کہا کہ میں تیری مخلوق کو تجھ سے دور کروں گا اور جہنم کے قریب کروں گا، جنت سے دور کر دوں گا. تو اللہ پاک نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ، بس ہم نے کہا اے آدم إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، بے شک یہ تیرا دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، اور تیری بیوی کا دشمن ہے. یعنی ابلیس کے بارے میں فرمایا اے آدم یہ تیرا دشمن، اے آدم یہ تیری بیوی کا بھی دشمن. حضرت آدم علیہ السلام سے بات فرمائی. اب آدم باپ کس کے؟ میرے. باپ کس کے؟ تمہارے. سارے انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام، ساری انسانیت کی ماں حضرت حوا علیہ السلام، سارے انسانوں کی ماں اور باپ کو اس ابلیس نے چیلنج کر دیا اور میں اس چیلنج میں اسے کامیاب کرانے کے لیے اس کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو گیا. تو کتنی میری عقل ماری گئی، کتنے میرے لیے لعنتوں کی برسات ہوگی. تو میں اپنے دربار میں جھانک کر کیوں نہیں دیکھتا کہ میں نے ابلیس کی نہیں مانی، میں نے رحمان کی مان لیے. تو اللہ پاک نے فرمایا اے انسانوں یہ تمہارا دشمن ہے. جب میرے باپ کا دشمن ہوا، میری ماں کا دشمن ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن ہوا، تو ساری انسانیت کا یہ دشمن ہوا. کہ اس انسانیت کے دشمن کو ہر انسان اپنا دشمن سمجھے اور اس کے نقشے قدم پر نہ چلے. تو فرمایا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، بس ذرا اس دشمن کی چالوں سے بچ کر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دشمن اپنے ناپاک مقاصد میں کامیاب ہو جائے اور تمہیں اس جنت سے نکلوا دے. تم جنت سے نکل جاؤ اور جہاں جنت سے جب تم نکال دیے گئے فتشقیٰ، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، تم پریشانیوں میں پڑ جاؤ گے، تم غموں میں پڑ جاؤ گے. لہذا یہ عظیم نعمت ہے میری جنت، تم جنت میں رہو، مزے کی زندگی گزارو، لیکن اس دشمن کی چالوں سے ذرا بچ کر رہنا، اس کے مکاریوں سے ذرا بچ کر رہنا. اب اللہ پاک نے ہدایت کر دی. اب جنت فرمایا کہ ایسی ہے ان لک الا تجوع فیہا، بے شک تیرے لیے اس جنت میں نہ تو بھوک ہوگی. بھوک کا مطلب یہ نہیں کہ بھوک لگے گی، بھوک کا مطلب یہ کہ بھوک لگے گی تو کھانے کی، پیٹ بھرنے کی، بھوک کو مٹانے کی ہر نعمت جنت کے اندر موجود ہے. بخاری شریف میں نبی نے فرمایا کہ ایک جنتی جنت کے اندر اسے بھوک لگے گی 100 آدمیوں کی بقدر وہ کھانا کھائے گا. 100 آدمیوں کی بقدر، یعنی اتنا کھانا جتنا کہ دنیا کے اندر 100 آدمی کھائے، اتنا کھانا ایک جنتی جنت کے اندر کھائے گا. تو 100 آدمیوں کی بقدر جنت میں کھانا ہوگا اور وہ کھائے گا، پیٹ بھر کر کھائے گا. تو بھوک ذرا محسوس ہوئی، ادھر سے اس کے لیے جنت کے کھانے پیش ہوئے اور بنے بنائے، پکے پکائے تیار ہوئے. جنت کے جس کھانے کو، گوشت کھانے کو دل چاہے گا گوشت ملے گا، کھیر کھانے کو دل چاہے گا کھیر ملے گی، دودھ پینے کو دل چاہے گا دودھ ملے گا، شہد کھانے کو دل چاہے گا شہد ملے گا، پاک صفاف شکار پانی پینے کو دل چاہے گا پانی ملے گا، شراب پینے کو دل چاہے گا شراب ملے گی. جنت کے ہر نعمت ہر جنت کے لیے اللہ کی طرف سے پیش ہوگی. تو حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تیرے لیے جنت میں سب کچھ ہے. اگر تو جنت سے نکل گیا تو تجھے کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، تجھے جو ہے بوڑی دینی پڑے گی، تجھے جو ہے پودے جو ہے گندم کے پودے لگانے پڑیں گے، دانے ڈالنے پڑیں گے، ہل چلانے پڑیں گے اور تجھے محنت مشقت اٹھانی پڑے گی اور بہت مشقتوں اور مراحل کو گزرنے کے بعد پھر جا کر تجھے کوئی روٹی ملے گی. لہذا یہ جنت میری عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرنا، اس دشمن کی باتوں میں نہ آ جانا، اس کی چالوں میں نہ آ جانا اور اس جنت میں مزے سے رہو. تمہارے اس جنت کے اندر اللہ تجوع فیہا،
نہ تو اس میں بھوک ہوگی ولا تعرا، اور نہ ہی اس کے اندر ننگا پن ہوگا۔ اللہ پاک نے جنت کا لباس انہیں پہنا دیا، جنت کا عظیم لباس ان کو مل گیا، جس کا جو ہے خوشبوؤں سے معطر ہے اور خوشبودار لباس ہے، جس کو جو ہے اللہ پاک نے جنت کے خزانوں سے تیار کیا، جنت کے موتیوں سے تیار کیا، جنت کی خوشبوؤں سے تیار کیا۔ ایسا لباس ایک جنتی کو مل گیا تو فرمایا اس لباس کی بھی قدر کرنا، کہیں ایسا نہ ہو ابلیس تجھے اس لباس سے بھی محروم کر دے، اس لباس سے بھی تجھے محروم کر دے۔ وَأَنَّكَ لَا تَضْمَعُ فِيهَا، اور نہ ہی تیرے لیے اس جنت میں پیاس ہوگی۔ پیاس کا مطلب یہ نہیں کہ پیاس لگے گی نہیں، پیاس لگے گی، لیکن اللہ پاک جیسے ہی یہ پیاس محسوس کرے گا فوراً اس کے لیے شراب کو پیش کر دے گا، فوراً اس کے لیے صاف شفاف پانی کو پیش کر دے گا، اور یہ پانی پیے گا، بھوک لگے گی تو کھانا مل گیا، پیاس لگے گی تو پانی مل گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے سوال کر دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب 100 آدمیوں کے بقدر وہ کھانا کھائے گا تو وہ کھانا جائے گا کہاں؟ پیشاب جنت میں نہیں ہے، پخانہ جنت میں نہیں ہے، تو وہ کھانا کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول سے کہا جائے گا، فرمایا میرے نبی نے کہ وہ کھانا میرا رب اس طرح ہضم کر دے گا کہ ایک جنتی ڈکار مارے گا، ڈکار کی خوشبو کستوری کی ہوگی، اور ڈکار کے ذریعے سارا کا سارا کھانا ختم ہو جائے گا، پسینہ آئے گا، پسینے کے ذریعے سارا کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک جنت کی شان۔ تو ایک جنتی جنت میں جانے کے بعد نہ اسے پیشاب آئے گا، نہ اسے پخانہ آئے گا، نہ اسے بدبودار پسینہ آئے گا، خوشبوؤں سے اس کا پورا وجود معطر ہوگا، خوشبوؤں سے پورا وجود مہک رہا ہوگا۔ اللہ پاک ایک جنتی کو ایسی جنت میں زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ ہی جنت میں دھوپ ہوگی۔ فرمایا کہ دھوپ کیا مطلب؟ کہ سورج نہیں ہے، چاند نہیں ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا نہیں، جنت کے اندر سورج بھی نہیں ہوگا، چاند بھی نہیں ہوگا، اور وقت اور دن ایسا ہوگا جس طرح کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا وقت جس میں جو ہے روشنی آ جاتی ہے، جیسا یہ موسم ٹھنڈا سا اور ہوائیں مزیدار سی جو اس وقت ہوتی ہیں، اور جس طرح اس وقت روشنی ہوتی ہے، ایسی روشنی جنت کے اندر ہوگی، ایسی روشنی جنت کے اندر ہوگی، اس سے زیادہ مزیدار ہوگی، اس سے زیادہ خوشگوار ماحول ہوگا۔ تو اللہ جنت کے اندر سورج اور چاند کو پیدا نہیں فرمائے گا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، سورج بھی ہوگا، چاند بھی ہوگا، لیکن دنیا میں جس طرح سورج کی گرمی ہوتی ہے روشنی سے، حرارت سے، اس طرح گرمی نہیں ہوگی، اس طرح روشنی نہیں ہوگی۔ سورج ہوگا، چاند ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے ایک جنتی کو تکلیف نہیں ہوگی، پسینہ نہیں آئے گا، گرمی نہیں لگے گی، تو ایک مزیدار روشنی ہوگی، خوشگوار جو ہے ہوائیں ہوں گی جنت کے اندر۔ تو فرمایا میرے رب نے، اے آدم، یہ جنت جس میں تو رہ رہا ہے، نہ تجھے تیرے لیے اس میں بھوک ہے، نہ تیرے لیے لباس کی کمی ہے، نہ تیرے لیے پیاس ہے، نہ تیرے لیے دھوپ ہے۔ فوسوس الیہ الشیطان، ساری نعمتیں میرے رب نے گنوا کر اسے ہدایات جاری فرما دی، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ شجرہ منعونہ، ممنوعہ، اس کے قریب نہیں جانا۔ فرمایا کہ وہ درخت کیسا تھا؟ کیسا تھا؟ فرمایا کہ بعض نے فرمایا کہ وہ گندم کا تھا، بعض نے کہا نہیں وہ انگور کا تھا، بعض نے کہا نہیں وہ انجیر کا تھا، بعض نے کہا نہیں وہ ملعوب کا تھا۔ تو مختلف جو ہے پھلوں کے نام مفسرین نے ذکر فرمائے کہ وہ جنت کا پھل یا تو گندم کا تھا، یا پھر جو ہے وہ جو ہے انجیر کا تھا، یا پھر املوک کا تھا، یا پھر انگور کا تھا۔ تو یہ مختلف پھلوں کے نام مفسرین نے ذکر فرمایا۔ بہرحال جس چیز کا بھی وہ پھل تھا، رب نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، وگرنہ آپ جو ہے کہیں میری نافرمانی میں نہ پڑ جاؤ۔ لیکن ابلیس جو دشمن ٹھہرا، اس نے وسوسہ ڈالا دل کے اندر۔ وسوسہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ جس طرح آپ کے وجود کا اندر خون رگ میں گردش کر رہا ہے، خون کے گردش کرنے کی طرح یہ ابلیس انسان کے وجود کے اندر گردش کرتا ہے۔ اس کے گردش کے وساوس سے، اس کے مکر سے، اس کے فریب سے انسان کب بچ سکتا ہے؟ جب وہ مسنون اعمال میں اپنے آپ کو لے آئے، مسنون اعمال میں اپنے آپ کو لے آئے، عبادات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے، اور صبح و شام کی دعائیں پڑھ لے۔ اللہ پاک اس کے جو ہے وساوس سے ایک مومن مومنہ کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔
تو یہ خون کے اندر گردش کرتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، دل میں باتیں ڈالتا ہے، اور اسی یہ نفس کے اندر اپنی مکاریوں کو خوبصورت حسین بنا کر پیش کرتا ہے، لیکن انسان اپنی خواہشات کی غلامی میں آ کر اس کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جاتا ہے اور رحمان سے دور ہو جاتا ہے، ابلیس کے قریب ہو جاتا ہے، اور ابلیس کے بارے میں فرمایا اس کی باتوں کو نہ ماننا، لیکن ابلیس نے میرے وسوسے ڈالنا شروع کیے۔ ابلیس نے کہنا شروع کیا، اے آدم تجھے کیا میں ایسا درخت نہ بتلاؤں جو ہمیشہ کی زندگی دینے والا درخت ہے کہ اس کا پھل کھا لیا جائے تو ہمیشہ کے لیے آپ جنت میں رہو گے، ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہو گے۔ اب اس نے سبز باغ دکھائے اور بہت ساری باتیں بتلائی، اور یہاں تک قرآن مجید میں فرمایا کہ قسم کھا کر کہا خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا محسن ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جب اس نے اللہ کی قسم کھا لی، حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں آئی یہ بات، اللہ کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کر یہ ہم سے کہہ رہا ہے تو یہ ہمارا خیر خواہ ہے، یہ ہمارا خیر خواہ ہے، اسے دشمن کو پہچان نہ سکے، فرمایا کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ اللہ کے نام کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی اور حضرت آدم علیہ السلام چوک گئے، بھول گئے۔ ایک لمبی تفصیل ہے، فرمایا اللہ نے جس سے منع کیا وہ یہ پھل نہیں تھا، وہ دوسرا تھا۔ مختلف وساوس ان کے دل میں ڈالے، میرا آدم علیہ السلام نے اس پھل کو کھا لیا اور اللہ پاک نے آپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ لیکن آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے، آپ اور آپ کی بیوی، تو آپ نے جو ہے تعویلیں نہیں پیش کرنا شروع کی، اے اللہ یہ قصور اس ابلیس کا ہے، اس نے وسوسہ ڈالا، اس نے آپ کے نام کی قسمیں کھائی، ہم بہک گئے، ہم پھسل گئے، تو اس طرح کی دلائل دینا شروع نہیں کیے۔ اب ادھر سے آپ نے پھل کھایا، جنت کا لباس اتر گیا اور آپ کی بیوی برہنہ ہو گئی۔ اب آپ جنت کے پتوں کو توڑ کر آگے پیچھے شرمگاہ پر ڈالنے لگے، شرم کی بنا پر اپنے سفر کو چھپانے لگے اور اللہ پاک سے فوراً معافی مانگنے لگے۔ سمجھ گئے کہ ہم نے رب کے حکم کو توڑ ڈالا، اللہ کی نافرمانی کر ڈالی، اب اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا، تو فوراً اللہ پاک سے فریاد کرنے لگے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، توبہ کرنے لگے، سجدے میں پڑ گئے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اور اللہ پاک سے ان کلمات کے ساتھ معافی مانگی، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا کہ یہ تیری حکم کو نہ مانا اور اس درخت کے پھل کو کھا لیا جس سے تو نے منع کیا۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے، نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ پاک نے معاف کر دیا، آپ نے ان کلمات کے ساتھ معافی مانگی تو اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن جنت سے نکلنے کا فیصلہ ہو چکا اور جنت سے نکل کر آپ دنیا کے میں آگے۔ تو میرے واجب احترام عزیز دوستو، اس ساری گفتگو کا تذکرہ میں رب نے ان آیات کریمہ میں فرمایا کہ وَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، بس وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کو شیطان نے، قال یا آدم، آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، هل أدلك على شجرة الخلد، ہمیشگی کے درخت کی کیا میں تیری رہنمائی کروں، وملک لا يبلى، اور ایسی ملک کی تیرے لیے رہنمائی نہ کروں جو کبھی پرانا نہ ہو۔ فأكلا منها، بس ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، وبدت لهما سوآتهما، بس ظاہر ہوگی ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں، وطفقا يخصفان عليهما، بس وہ ڈالنے لگے اپنے اوپر جنت کے من ورق الجنہ، جنت کے پتوں کو۔ وعصى آدم، اور آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، ربہ، اپنے رب کی، فغوا، بس وہ چوک گئے، ثم اجتباہ، ربنا ظلمنا انفسنا کے ذریعے، الفاظ کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوئے، گڑ گڑائے، معافی مانگی، جرم کا اقرار کیا، اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، لیکن پھر آپ کو نبوت عطا فرمائی، ثم اجتباہ، اور آپ کو دنیا کے اندر بھیج دیا اور نبوت سے آپ کو نواز دیا گیا۔ تو پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو آپ کو پیغمبری کے لیے میرے رب نے چن لیا، ثم اجتباہ ربہ، آپ کو آپ کے رب نے چنا، فتاب علیہ، اور آپ کی توبہ کو قبول کیا، وہدا، اور اللہ پاک نے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ تو یہاں تک میرے رب نے بیان فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہ تھا۔ پہلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، اس شریعت کے اندر کسی بھی غیر کو سجدہ کرنے کی میرے اللہ نے اجازت نہیں عطا فرمائی۔
جو بھی غیر اللہ کو سجدہ کرے گا، چاہے سجدہ تعظیمی کرے، عبادت کی تو بالکل بھی گنجائش نہیں، سجدہ تعظیمی کی بھی کسی طرح گنجائش نہیں، لیکن اس شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت میرے رب نے عطا نہیں فرمائی۔ جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو، وہ سجدہ عبادت نہ تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، اور یہ پہلی شریعت میں اس کی اجازت تھی۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو جو میرے رب نے اولاد عطا فرمائی، صبح کے وقت ایک جوڑا پیدا ہوتا لڑکے کا لڑکی کا، شام کے وقت ایک جوڑا پیدا ہوتا لڑکے کا لڑکی کا۔ اب مخلوق عام نہ تھی، انسان عام نہ تھے، ابتدائی زمانہ تھا انسانیت کا، تو صبح کے جوڑے کے ساتھ شام والا جوڑا نکاح کرتا، صبح والی لڑکی سے شام والا لڑکے کا نکاح ہو جاتا، رشتہ ہو جاتا، شام والی لڑکی کا صبح والے لڑکے کے ساتھ جو ہے رشتہ ہو جاتا۔ تو اس طرح یہ سلسلہ انسانیت کی بڑھوتری کا شروع ہوا ابتداءً۔ تو اس وقت بھائی بہن کا ایک ماں باپ کی اولاد کے ساتھ نکاح کی اجازت تھی، لیکن اس شریعت کے اندر کوئی اس چیز کو دلیل بنائے، دیکھو آدم علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کی شادیاں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کرائی تھی، تو ہم بھی اپنی بہن بھائی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ بہت سارے واقعات آج کے زمانے میں بھی آتے ہیں کہ بھائی کے ساتھ بہن نے نکاح کر لیا، بہن نے بھائی کے ساتھ نکاح کر لیا، تو فتنوں کا زمانہ ہے۔ آج کے دور کے اندر یہ واقعات بھی جو ہے بکثرت نمودار ہو رہے، پیش آ رہے، لیکن اس طرح بھائی بہن کے نکاح کی شریعت دور تک بھی اجازت نہیں عطا فرماتی۔ تو اس شریعت کے اندر سگے بھائی بہن کا نکاح ہونا، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ پہلی شریعت ابتدائی انسانیت کے زمانے میں اس کی اجازت تھی، لیکن آج کے دور میں اجازت نہیں۔ جس طرح سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی، اب سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں۔ اسی طرح پہلے ابتدائی انسانیت کے دور میں بھائی بہن کا نکاح جائز تھا، لیکن اس شریعت کے اندر بھائی بہن کا نکاح اس کی بھی اجازت نہیں۔ دیگر پیغمبروں کے زمانے میں بھی اس کی اجازت نہ رہی، بس انسانیت کے ابتدائی زمانے میں اجازت تھی، اس کے بعد نہ رہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے، اور کامل جو ہے سمجھ نصیب فرمائے، اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔